اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ محترم امیر مجلس حضرت مولانا میاں محمد علم القادری صاحب، سردار عتیق الرحمن عتیق احمد خان صاحب، علامہ لدھیانوی صاحب، مولانا لونی صاحب اور دیگر تمام اکابرین و قائدین، میں محض شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیماری کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور صبح 5 بجے سے سفر شروع ہوا اور سارا دن تو بہرحال حضرت مولانا اجمل قادری صاحب نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے، فلسطین کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہم عملاً ان کی آزادی کے جنگ میں شریک ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ لیکن برما اور کے ارکان مسلمانوں کا مسئلہ جتنی اہمیت سے اس کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، اس کو اسکرین پر جس طرح لانا چاہیے تھا، اس کے لیے اتنا کام نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے سہارا اور تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں زور شور سے برما کے مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ دفاع پاکستان کونسل کے شکل میں دینی سیاسی تنظیمیں اکٹھی ہیں، ان کے ایجنڈے میں یہ مسئلہ بھی سر فہرست ہے۔ ہم نے پوری امت کی جنگ لڑنی ہے، اور پورے امت کے خلاف جو اتحاد ہوا ہے کافروں کا، اور کفر ملت واحدہ کے شکل میں سامنے آئی ہے، اس کا مقابلہ بھی اسی طرح اتحاد سے، وحدت سے کیا جا سکتا ہے۔ وسائل، ذرائع، اسلحہ، اس سے ہمیں کبھی بھی جیت نہیں ہوئی۔ ہم افغانستان میں جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بے سر و سامان مجاہدین اور دینی مدارس کے طالب علموں اور علماء کے جہاد اور اللہ اکبر سے ہوا ہے۔ ہم نے 100 سال میں دنیا کے بہت بڑے بڑے سامراجی طاقتوں کو پیوند خاک کر دیا ہے۔ یہ 1212 ہے، اور 1912 میں صحیح جنگ شروع ہوئی برطانوی سامراج کے خلاف، اور 1912 کے بعد چند سالوں میں 1947 میں برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا عظیم سامراج اور ریچ وہ کیسے ختم ہوا؟ ہماری فوجیں میدان میں نہیں آئی، وہ ان کے ساتھ تھی۔ ہمارا خان بہادر اور نوابوں کا طبقہ ان کے ساتھ تھا، ہمارے جاگیردار ان کے ساتھ تھے۔ یہی جہاد کے چند دیوانے مدرسوں میں، مسجدوں میں اور میدانوں میں، شاملی کے میدان میں اور پانی پت کے میدان میں لڑتے رہے، اور تقریباً 20-25 سال شدت آ گئی ہماری جنگ میں، اور 47 میں وہ بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا اور برطانوی سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد روسی ریچھ نے ہم پر حملہ کیا، سرخ سامراج آیا، اور سرخ سامراج سن 69 میں آیا، 69 میں، اور وہ میدان میں جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا کی بڑی سپر طاقت جس کے ایٹم بموں کے تہخانے بھرے ہوئے تھے، وہ جنگ ہم نے ایٹم بموں سے اور اسلحہ سے نہیں لڑی۔ ہم میدان میں آئے، اور وہ سارے قزاقستان اور روس کے ریاستوں کے تہخانوں میں سارے بم کے بم درے کے درے رہ گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ لڑی گئی۔ چند سالوں میں اب اگر ہم حساب کریں 70 کے بعد تو 35-40 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 33 سال پورے ہو گئے۔ 33 سال کا اتنا عرصہ بڑا عرصہ نہیں ہے۔ جو سپر پاور سوویت یونین کتنی مصیبتوں سے بنا تھا اور لاکھوں کروڑوں کو قتل کر کے اس پر عمارت کھڑی کی تھی،
وہ سرخ سامراج بھی اللہ اکبر کے نعروں سے پیوند خاک ہو گیا. یہ دوسری بڑی طاقت تھی. اس کے بعد اور بڑے سامراج نے، امریکہ نے اور طاغوت اکبر شیطان بزرگ نے جگہ لے لی. وہ 2001 میں آ گیا، افغانستان پہ اس نے دلغار کی، اور یہ بہت بڑی طاقت تھی، غرور میں تھی، اور بظاہر طالبان شکست کھا گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے. ہم لوگ پریشان تھے کہ یا اللہ آپ نے ان کو کیوں کامیابی نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے جنگ سے صحابہ آئے، کسی نے کہا یہ ایک حصہ جو تھا بھاگ گیا تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے کہا انتم الفرارون، تم میدان جنگ سے بھاگ کے آئے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا بل هم العقارون، یہ تو تیاری کر کے دوبارہ جڑ سے بے خبن سے اکھاڑنے کے یرموک اور تبوک کے معرکے. تو یہی بات ہو گئی کہ طالبان بظاہر شکست کھا گئے اور ہم سب پریشان تھے. بہت سے لوگ ناراض تھے، یظنون باللہ الظنون، وہ کیفیت تھی. متی نصر اللہ، یا اللہ تیری نصرت کہاں گئی؟ لیکن وہ نصرت یہ تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا کے رکھا کہ یہ قبرستان بنائیں گے کافروں کا. اگر اس وقت یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی تو آج ذلیل اور خوار ہو کے امریکہ نہ بھاگ جاتا. تو 2001 سے اب 12-13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال میں دنیا کے سب سے بڑے واحد سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں 13 سال اور 20-22 سال دنیا کے 3 بڑی سامراجی طاقتوں کو، صہیونی اور صلیبی طاقتوں کو مسلمانوں نے شکست و خوار کر دیا، ذلیل کر دیا. آج وہ بھاگ رہا ہے، اپنے راستے دکھ رہے. تو یہ بدھ مت جو علمبردار بنے ہوئے ہیں امن اور شانتی کے، جیسے مولانا نے کہا کہ چونٹی اور چوہے کو بھی مارنا بہت عیب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ اسی طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر کہ سارا کھیل یہ صہیونی طاقتیں وہاں کر رہی ہیں، لیکن صہیونی طاقتیں اب ذلت اور رسوائی کی وجہ سے حزیانی کیفیت میں مبتلا ہیں. وہ کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو پریشان کر رہی ہیں اور ظلم کر رہی ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اگر یہ بڑی 3 طاقتیں تھوڑے سے عرصے میں ڈھیر ہو گئی ہیں، کیسر اور کسریٰ مٹ گیا ہے، ہلکہ کسریٰ فلا کسریٰ آباد، ہلکہ کیسر فلا کیسر آباد. یہ ایک چیز ہمارے سامنے اللہ نے ان چند سالوں میں رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگر جہاد اور اتحاد کے ذریعہ اسی ولولے کے ساتھ زمین کے تمام مسلمان بالخصوص اراکان کے لیے بھی میدان میں آئیں گے تو اللہ ہماری نصرت اور مدد کرے گا. میں جناب میاں محمد علم القادری صاحب کا شکر گزار ہوں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ آغاز ہے پاکستان سے اراکان کے حق میں ایک آواز کا، اور یہ انشاءاللہ اس آواز کو ہم گھر گھر تک پھیلائیں گے، اور ہر قسم کی نصرت اور مالی تعاون کے لیے بھی ایک مہم چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے اور ان کی کوششیں کامیاب ہوں. میں معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا میں اجازت چاہتا ہوں، بلکہ جی چاہتا ہے کہ اس مبارک محفل میں آخر تک بیٹھتا، لیکن حضرت نے بھی اجازت دے دی ہے، تو میں آپ سے ان الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.